نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار حق نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ الف مرۃ فی یوم لم یمت حتی یرى مقعدہ من الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ہر روز 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام اور مرتبہ نہ دیکھے۔ تو آج ماشاءاللہ جو پروقار محفل کا اہتمام ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت قادری اشروی صاحب نے انعقاد پذیر کیا، یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس طور پر کہ جیسے ماشاءاللہ آگے ہمارے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ مصروف ترین زندگی کے اندر بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اس کو سروائیو نہیں کر پاتا ہے، لائف بیزی ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی ہے، لائف مصروف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس مصروف زندگی کے اندر مفتی صاحب نے ایک ہمیں راستہ اور ایک پلیٹ فارم اس طور پر دیا، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ ویسے سرسڑی آپ کو کہا جائے نا کہ یار آپ یہ کام کرے تو بعض اوقات بندہ وہ کام نہیں کر پاتا، لیکن جب اس کے بینیفٹس، اس کے فائدے بیان کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے ایک پلیٹ فارم دیا کہ جو عاشقان رسول مصروف ہیں دینی یا دنیاوی مصروفیات کے اندر، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں مفتی کورس بھی کروں، مجھے مطالعہ کرنے کا بھی موقع ملے اور ایک علم دین کا خزانہ بھی حاصل ہو، وہ امتحانات دے کر ڈگری بھی حاصل کر سکے، تو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم مرکز الاسلامیہ قصور کے ذریعے میں دیا، اور بہت سارے مفتیان کرام نے ماشاءاللہ کم و بیش 100 کے قریب طلبہ کرام اور طالبات نے اس سال مفتی کورس، مفتیہ کورس اور دورۃ الحدیث کرنے کی سعادت پائی۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور کس طور پہ سعادت کی بات ہے، جیسے آگے فرما رہے تھے کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی، پیر والد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جن مدارس سے یہ پڑھے ہوتے ہیں نا، وہ مدارس والے فخر کرتے ہیں اس طور پر یار فلاں جو اللہ کے ولی ہیں نا وہ ہمارے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، فلاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہمارے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو جب اتنے زیادہ علماء کرام ایک ہوتا ہے صرف قصور سے پڑھنے والے، ایک ہے دوسرے شہروں سے پڑھنے کے لیے آنے والے، جب یہ دیگر شہروں سے پڑھنے والے آتے ہیں بھی قد کاٹ مجید بندے کا بڑھتا مدرسے کا، جامعۃ المدینہ کا، اس طور پر کہ ماشاءاللہ ہماری اس ادارے کے ذریعے بہت سارے لوگ فیض یاب ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ جن کے بچے حافظ یا عالم نہیں بن رہے وہ لازمی بن رہے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، گناہ عام سے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس فتنوں کے دور کے اندر اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو دین سے وابستہ نہ کیا، آپ کے ملک پاکستان میں لوگ قادیانی ہو رہے ہیں، یاد رکھیے، اور بہت سارے لوگ معاذ اللہ اپنا ایمان بیچ کر بیرون ملک جا رہے ہیں، کس لیے؟ صرف دنیا کی ہوس اور دنیا کے مال کے لیے۔ اور اگر اس فتنوں کے دور کے اندر میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو دین سے وابستہ نہ کیا، ان کو حافظ نہ بنایا، ان کو عالم نہ بنایا، ان کو دینی معلومات نہ دی، تو پھر یاد رکھیے گا کہیں آنے والے وقت کے اندر ہمارے بچے بھی آزمائش میں نہ آئیں۔ اس کے لیے میں آپ سب کو مشورہ دوں گا اپنے بچوں کو ایک تو مسجد سے وابستہ کریں۔ کیوں مسجد سے وابستہ کریں؟ اس لیے کہ جب ہمارے اور آپ کے بچوں کا مسجد میں آنا جانا ہوگا نا تو ان کے دل میں مسجد کی محبت پیدا ہوگی، اور جب مسجد کی محبت پیدا ہوگی تو اس کی برکت سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور جب اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی نا تو اس کی برکت سے ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا ذہن ملے گا، اور جب ایمان کی حفاظت کا ذہن ملے گا اس کی برکت سے ان کو صحابہ اہل بیت اور اللہ پاک کے ولیوں کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ تو
میں آپ سب کو عرض کروں گا اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اسلامی ماحول دیں، اور بالخصوص عاشقان رسول سنیوں کی مساجد ہیں، بعد مذہب کی مسجد میں نہیں اپنے بچوں کو بھیجنا، اپنے گھر کے قریب وہ مسجد جو عاشقان رسول کی ہے، جو پکے سنیوں کی مسجد ہے۔ اچھا پکا سنی کون ہوتا ہے؟ ایسے ماشاءاللہ بزرگ فرما رہے تھے صدیق اکبر کو ماننے والا، فاروق اعظم کو ماننے والا، عثمان غنی کو ماننے والا، مولا مشکل کشا کو ماننے والا، اہل بیت اطہار کو ماننے والا، حضرت امیر معاویہ کو ماننے والا، ابو سفیان کو ماننے والا، حضرت عائشہ کو ماننے والا۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو ابو بکر کو مانتے ہیں، عثمان کو مانیں گے، علی کو مانیں گے، فاروق اعظم کو مانیں گے، حضرت امیر معاویہ سے اختلاف کریں گے، حضرت ابو سفیان سے اختلاف کریں گے۔ ایسا بندہ سنی نہیں سنیوں کو بدنام کرے تو اپنے بچے کو بھی اپنے گھرانے کو بھی ایسے بندے سے بچانا ہے۔ تو یہ پلیٹ فارم ہمیں مرکز الاسلامی اس طور پر بھی دے رہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو بالخصوص قصور کے رہنے والے ہیں، ایک ہوتے آن لائن، کیونکہ جو چھوٹے بچے وہ فزیکلی طور پر جب مدرسے میں جا کے حفظ کریں گے، قرآن سیکھیں گے، علم دین سیکھیں گے، اور ان کا آنا جانا لگا رہے گا، اس کی برکت سے ان کو زیادہ علم دین کا نور حاصل ہوگا۔ یہ میں ان کے لیے بات کیوں عرض کر رہا ہوں جو عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، یا مصروفیات ہیں، 4-5 سال پڑھا اور کسی مصروفیت میں لگ گئے، کاروباری مصروفیات ہیں، دینی مصروفیات ہیں، دنیاوی مصروفیات ہیں، وہ تو کریں گے، لیکن جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو مسجد کے ذریعے، مدرسہ کے ذریعے، جامعہ المدینہ کے ذریعے اب لازمی علم دین سکھائیں، کیونکہ حدیث پاک کی روشنی کے اندر علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو علماء کو روک لیا جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات نہیں کی گئی یہاں پر، اور نہ سائنسدان کی بات کی گئی، نہ کاروباری کی بات کی گئی کہ بہت بڑا بزنس مین ہے تو وہ بھی جنت میں جانے سے اس طور پر روک لیا جائے گا، ایسا نہیں۔ فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگ جنت پہ جائیں گے تو اللہ پاک علماء کو روک لے گا اور فرمایا رہے گا تم جس کو چاہے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر۔ اور پھر علماء اس حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، حتیٰ کہ وضو بھی کروایا ہوگا، وہ بھی علماء کرام اس بندے کو بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اب علماء جب لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے تو مجھے پتا ہے جن کا بچہ عالم دین یا حافظ ہوگا، کیا وہ بچہ اپنے والدین کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا؟ تو اس فتنوں کے دور کے اندر، بے عملی کے دور کے اندر اپنے بچوں کو عمل کی طرف لانے کے لیے علم دین سکھانا بہت ہی ضروری ہے۔ تو میں آپ سب کو عرض کروں گا بالخصوص قصور میں رہنے والے عاشقان رسول ہیں، وہ ہمارے مفتی لیاقت صاحب جن کی بہت دینی خدمات ہے۔ پچھلے دنوں میں جب ہمارا مفتی کورس مکمل ہوا تھا تو میں نے بھی ایک میسیج کیا تھا گروپ میں ان کی قربانیوں پر کہ ماشاءاللہ جس طرح یہ ہمارے علماء کرام کو، مفتیان کرام کو سہولت فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ اب جہاں پر میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، میں رات کو 10 بجے کا چلا اور میں تقریباً صبح فجر میں پہنچ گیا تھا بابا بلے شاہ مزار پر، پھر وہاں پر کچھ آرام کیا، پھر میں یہاں پر آیا۔ اب میرا بھی سیالکوٹ سے یہاں پر آنا یقیناً ان کی محبت، ان کی ایک فیسیلیٹیٹ ہمیں کرنا، سہولت دینا کہ آپ لوگ بھی ہمارے اس ادارے کے ذریعے مفتی کورس کریں، تو یقیناً ان کی خدمت میں آپ سب کو بھی عرض کروں گا، آپ کے بھی جو جاننے والے ہیں جو مصروف ہیں، کیونکہ پاکستان کا ایک ہمارا کلچر ایسا بن گیا ہوا ہے، ایک ہے علم دین کی نیت سے سیکھنا، ایک ہے ڈگری کے لیے بھی کچھ کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پلیٹ فارم ہمیں جو ماشاءاللہ دے رہا ہے، آپ علم دین بھی سیکھیں، ڈگری بھی، اور ڈگری بھی پتہ کون سی ہے؟ وفاق المدارس رضویہ، یعنی جس ڈگری کے ساتھ ایک نا لوگوں کے دماغ میں کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے، جس ڈگری کے ساتھ لفظ وفاق لگ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں اس ڈگری کی بڑی ویلیو ہے، تو ہے بھی ایسا ہی ہے۔ تو ماشاءاللہ جس ادارے سے یہ طلبہ کرام کے امتحانات دلواتے ہیں، مفتی کورس کرنے والوں کے، عالم کورس کرنے والوں کو وفاق المدارس رضویہ، تو یہ بھی ماشاءاللہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ طلبہ کرام کو اس بورڈ کے ذریعے امتحان دلوا کر ڈگری پہنچاتے۔ اللہ پاک ان کی خدمات قبول فرمائے اور ہم سب کو مزید ان کے علم دین کے اس لہلہاتے گلشن سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔